اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والقرآن الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات گرامی فرماتی ہے وبالوالدین احسانا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اگر آپ کے والدین آپ کو کسی کام پر پکاریں کہ بیٹا یہ کام مت کرو تو نہ کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ اف تک بھی نہیں کرنا۔ یعنی کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی افسوس کا کام ہو جو آپ کی طبیعت آپ کی مزاج کے خلاف وہ کام ہوتا ہے نا، تو ہم اس پہ کرتے ہیں یار اف کرتے نا۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی نہیں کہنا اپنے ماں باپ کو، قطع نہیں کہنا۔ یاد رکھیں ماں باپ کو ناراض کر کے بندہ جو ہے نا اس کی دنیا بھی ناکام ہے، اس کی آخرت بھی ناکام ہے۔ جو بندے اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض اور ماں باپ ان سے ناراض ہیں، یعنی کہ ماں باپ سے کیا مطلب کہ ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا، ان کی اگر چھوڑا بھی نہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، تو یقین مانے دنیا بھی ان کا ذلت بن جاتی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے ذلت کا مقدر بن جاتی ہے۔ دیکھیں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام بلا کر لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک صحابی ہے جن کا نام علقمہ ہے، آخری وقت ہے، عالم نزاع ہے، مگر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں صحابی رسول ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پیارے کریم آئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت علقمہ پڑھے ہوئے ہیں اور عالم نزاع ہے، آخری وقت چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو۔ تو وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا، تو فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا کہ یہ بیٹا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے، کیا آپ ان سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کہنے لگے کہ میرا دل ان سے دکھا ہے لہٰذا میں ان سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کرو گی تو زبان پر کلمہ جاری ہوگا، اگر نہیں معاف کرو گی تو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ان کی والدہ کہنے لگی کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا، میرا نہیں کروں گی، اس وجہ سے کہ انہوں نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، ان کو آگ میں جلاتے ہیں، جن کی عالم نزاع چل رہا ہے، کلمہ نصیب بھی ہو رہا ہے، ان کو آگ میں جلاتے ہیں۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے؟ کہنے لگے بالکل جلائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ دیکھیں آپ نہیں معاف کرو گی تو یہ تو آخرت کی آگ میں جلے گا، ہم دنیا کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اچھا آخرت کی آگ میں جلے گا؟ فرمایا جی۔ اسی وقت کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جیسے ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اسی وقت زبان پر کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جن سے ماں باپ ناراض ہے وہ قطعاً یہ توقع نہ کرے کہ مرتے وقت ہم جنت میں چلے جائیں گے، مرنے کے بعد یا ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اگر صحابی رسول کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا آخری وقت میں، تو آپ اور میں کس بات کی جو نا وہ بھولی ہے کہ ہمیں جو نا ماں باپ کو تنگ کرنے کے بعد بھی ہمیں کیا مل جائے گا؟ کلمہ مل جائے گا، ایسا نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جریج ایک آدمی تھا، اتنا نیک آدمی تھا بنی اسرائیل میں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ اب وہ کیسا کہ وہ آدمی، توجہ کرے کوئی بات نہیں، وہ آدمی ایسا تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی تھی۔ اچھا وہ آدمی ہر وقت عبادت کیا کرتا تھا، ایسی اس کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اس آدمی نے کبھی بھی عبادت نہیں چھوڑی، اور یہ بندہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دن ایسا ہوا یہ جریج نے نا اپنے جھونپڑی میں نیت باندھ لی نفلوں کی، نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے آواز دی، جریج، آواز نہیں دی، پھر کہا بیٹا جریج، پھر آواز نہیں دی، یعنی کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ماں نے پکارا تو جریج نے آواز نہیں دی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ آواز کیوں نہیں دی؟ کیا وہ جریج اس وقت کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے اس وقت بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے۔ اب دیکھیں نماز پڑھ رہا تھا جریج،
یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہا تھا، ماں کی بلانے پر آواز نہ دینے پر اسی وقت ماں نے بد دعا دے دی۔ ہوا کیا کہ چند مہینے گزرے۔ یہ جریج کی جہاں پہ جھوپڑی تھی اس سے قریب میں ایک گھر تھا، وہاں پر ایک لڑکی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، ایک کنواری لڑکی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اب دیکھو لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، لڑکی کا خاوند نہیں ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کے ہاں بیٹا جو نا پیدا ہو گیا۔ اور آپ کو پتا کہ جس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی اگر اس سے بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ کو پتا کہ سارے خاندان والے، سارے محلے والے کیا کرتے ہیں؟ تانا دیتے ہیں۔ تو اب اس لڑکی کو تانے دینے لگے کہ بتاؤ یہ تمہارے ساتھ زنا کس نے کیا، منہ کس نے کالا کیا، کس سے کروایا، آخر یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس لڑکی کی زبان سے نکلا کہ یہ تو جریج کا بیٹا ہے، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام لکھتے ہیں، یہاں پر بخاری شریف کی تشریح میں لکھا گیا کہ یہ جریج کیوں بدنام ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے ماں کا دل دکھایا، یعنی کہ کیا؟ ماں کو آواز نہ دی، ماں نے بددعا دے دی۔ اب آپ یہ بتاؤ، اللہ نہ کرے کسی پر الزام لگ جائے کہ اس نے فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کیا، مجھے بتاؤ وہ بندہ منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں؟ وہ بندہ تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اب جریج اسی وقت جب لڑکی نے منہ سے نکالا کہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا اور یہ جو ناجائز اولاد ہے یہ جریج کی اولاد ہے، اسی وقت سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جریج کی جو وہ جھوپڑی تھی اس کو بھی تھوڑا، جریج کو بھی مارا، اتنا مارا کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، دوسری یہاں پر دو چیزیں ملتی ہیں، دو چیزیں کہ ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو دنیا میں ذلت ملے گی، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے دنیا میں عزت نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو گے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ رائٹ پر ہیں، سچے ہیں، اور آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اب دیکھیں جریج نے جان بوجھ کر آواز نہ دی، کیوں؟ وہ مسئلہ کیا تھا کہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوبارہ ایسے ہوا کہ جب جریج ہوش میں آیا تو اس جریج نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کیا اور یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ اگر تیرا نہیں ہے تو یہ لڑکی تو خود اپنے منہ سے کہتی ہے کہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ جریج نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں، اس بچے سے جو 2 دن کا یا 1 دن کا بچہ ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جریج تیری عقل ماری گئی ہے، کیا کبھی بچے بھی بولتے ہیں جو 1 دن کا یا 2 دن کا بچے ہو، بلکہ بچے 3 سال بعد بولتے ہیں، 4 سال بعد بولتے ہیں۔ جریج نے کہا کوئی بات نہیں۔ جریج نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے بولو تم کس کے بیٹے ہو، اللہ کے حکم سے بولو۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ 2 دن کا بچہ بولا، اس نے کہا کہ جریج میرا باپ نہیں ہے، فلاں چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے، فلاں چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے۔ یہاں پر حدیث میں لکھا ہوا کہ اس بندے نے اپنی ماں کی فرما برداری کی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ جو آواز نہ دی، مجبوری کی تحت نہیں دی، کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے بچے کے منہ سے نکلوا دیا کہ جریج میرا باپ نہیں ہے، بلکہ باپ کون سا ہے؟ چرواہا ہے۔ دوبارہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے لیے جھوپڑی بنائی، عبادت گاہ بنائی، سارا کچھ کیا، اس کی عزت اس سے بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے ہاں ایک آدمی ایسا کرشمہ کرے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا نہ، مثال کے طور پر آپ میں ایک آدمی آ جائے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا یار آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں میں جوڑے پل جا رہا ہوں۔ آپ کو کہتا ہے آپ نے لانا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار میں نے وہاں سے نا مٹھائی کا ڈبہ لانا ہے۔ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا آپ موٹر سائیکل پہ نہ جاؤ، 1 منٹ کے اندر میں مٹھائی کا ڈبہ منگوا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی منگوا دے۔ اب وہ ہاتھ ایسے کرے مٹھائی کا ڈبہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مجھے بتاؤ پوری زندگی آپ اس آدمی کی عزت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور آپ ہر ایک آدمی کے ساتھ تعریف کرو گے، یار یہ آدمی۔ جریج نے اس بنی اسرائیل میں اس بچے کو بلوایا اللہ کے حکم سے، تو اس کی عزت اس سے بڑھ گئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا کیوں؟ کہ ماں باپ کا احترام کرتا تھا، ماں باپ کا احترام کرتا تھا۔ دنیا میں وہ آدمی، وہ بچہ، وہ بڑا، وہ ناکام ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو دو ٹوک جواب دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کر رہا، آپ کہتا ہے کہ میں تو کروں گا، یہ کام میں تو کروں گا۔ یاد رکھنا ایک بات، اگر آپ کسی عبادت طور پہ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ کو منع کر رہے ہیں اور وہ عبادت نفل ہو، اگر آپ ماں باپ کے کہنے کے باوجود وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ آپ کی عبادت حرام ہو جائے گی۔ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، فرض جہاد کی بات نہیں کر رہا، نفل عبادت کی بات کر رہا ہوں، نفل عبادت کی۔ آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا نفل نہیں پڑھنا، آپ نے نفل نہیں پڑھنی، آپ اس مسئلے پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں نے پڑھوں گا، یقین مانے جب تک یہ نفل پڑھتا رہے گا اس پہ لانتیں برستی رہیں گی، حالانکہ پڑھ نماز رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بیان کر رہا ہے، حمد و ثنا کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس بندے پہ لانتیں پڑھ رہی، کیوں؟ کہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔
ماں باپ کا، یہ دو ہستیاں ہیں دنیا میں، دو ہستیاں، ایک ماں اور ایک باپ۔ جب تک یہ زندہ ہے سمجھ لو کہ یہ آپ کے سر پر شگر دوپہر میں جیسے ہوتی، دوپہر بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے دھوپ سے، گرمی سے، تو یہ ماں باپ ان سائے کی طرح ہے، ان سائے کی مانند ہے، ان سائے کی مانند ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے ایک سائے کی مانند ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے جاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایسا آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام ہونے جا رہے تھے، اللہ نے کہا موسیٰ، اے موسیٰ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر جوتے اتار کر میرے ساتھ بات کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو کہا اللہ جی آج سے پہلے میں نے جوتے بھی نہیں اتارے، میں ہاتھ ایسے رکھ کے آپ سے بات کرتا تھا، اشاروں کے ساتھ بات کرتا تھا، آج تک آپ نے مجھے کبھی کہا نہیں، آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جوتا بھی اتارے۔ ادب کے ساتھ کریں، آہستہ بات کریں، ہاتھ نہیں اٹھانا، انگلی کا اشارہ نہیں کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنی۔ اللہ کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی تیری ماں زندہ ہوتی تھی تو جب تو گھر سے نکلتا تھا نا، تیری ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی کہ اللہ جی میرا بیٹا ہے، ذرا ناز والا ہے، ذرا ضد والا ہے، اللہ جی اسے کچھ نہ کہنا، تو میں آپ کی ماں کی صدقے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا کرتا، سبحان اللہ، کچھ نہیں کہا کرتا تھا۔ اس وجہ سے آج جوتے اتارو کیونکہ آپ کے پیچھے ماں کی دعا نہیں۔ یقین مانے جس بندے کے پیچھے ماں کی دعا نہ ہونا، جس بیٹے کے پیچھے ماں کی دعا نہ ہو، میں آپ کو آخری دو باتیں کہہ کے جا رہا ہوں۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، دنیا میں اس کو 3 نقصان ہوتے ہیں، 3 نقصان۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رزق کے پیچھے ذلیل و خوار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ، چاہے اس کا لاکھوں کا کاروبار کیوں نہ ہو وہ پھر بھی ذلیل ہوگا، کروڑ پتی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی ذلیل ہوگا۔ یہ پہلا نقصان یہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے سکون لے لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اب مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اس کے سامنے کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ کو یار یہ تو ارب پتی ہے، اچھا ارب پتی کو آگ لگانی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ٹھیک نہیں ہو رہی، اس پیسے کو کرنا کیا ہے؟ پیسہ لاکھ ہوگا، کروڑ ہوگا، مگر اس بندے کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ اس کے باوجود ذلیل سے ذلیل تر، وہ پیسہ ادھر چلا گیا، پیسہ ادھر چلا گیا، کہاں رکھوں، کیسے رکھوں، کوئی چوری نہ کر لے، یہ بلڈ پریشر کا یعنی کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لگ رہی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اس کی اولاد ہو جائے گی وہ جوانی میں مر جائے گی، اگر اس کی اولاد ہو جائے گی تو وہ جوانی میں مرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ ہمارے خاندان میں میں نام نہیں لیتا کیونکہ ویڈیو بڑی دور تک چلی جاتی ہے، مگر یہ اشارہ تک کہہ دیتا ہوں کیونکہ میرے خاندان والے سنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک آدمی اپنی ماں کو کتیا کہا کرتا تھا، اپنی ماں کو کتیا کہا کرتا تھا، اپنے باپ کو کتا کہا کرتا تھا۔ باپ کہتا تھا بیٹا یہ کام نہ کر، یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تو کہتا تھا کتے چپ کر، جب مجھے اچھا پتا کہ تجھے اچھا پتا۔ باپ اس طرح ہی دنیا سے رخصت ہو گیا بیچارہ، مرتے وقت آخری ٹائم ہے، باپ کا آخری وقت ہے۔ باپ نے بولا کیا کہا پتا؟ اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ جو تیری اولاد ہے نا، اس سے تجھے کبھی خوشی نہ پہنچائے، کبھی نفع نہ پہنچائے۔ یہ باپ بدعا دے کر کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ بیٹا اس کا جوان ہو گیا، 20-25 سال کا بیٹا ہو گیا، اور یہ باپ بڑھاپے میں تھوڑا آ گیا، اس لڑکے کا باپ بڑھاپے میں آ گیا، اور بیٹے نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے، اتنی غربت کے باوجود اس باپ نے اپنے بیٹے کو سیمسٹر کروائے ہیں کالج میں، سیمسٹر، یقین مانے ادھار لیے ہیں لوگوں سے کہ بس میرا بیٹا سیمسٹر پڑھ لے، آنے والے وقت میں مجھے ذرا سہولت ہو جائے گی، میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب باپ کے دن آگے، سہولت کے دن آگے، بیٹا بڑا ہو گیا، ان قریب بیٹے کو نوکری ملنے والی تھی جہاں اس کو 35-40 ہزار تنخواہ ملنی تھی، اور باپ نے سوچ رکھا تھا کہ جب میرا بیٹا نوکری پہ لگ جائے گا میں آرام سے کیا کروں گا، سکون کروں گا، کھاؤں پیوں گا، نماز پڑھوں گا، بس میں نے کام نہیں کرنا۔ اچانک ایسے ہوا، اچانک بیٹے کو ہیضے کی بیماری لگ گئی، مجھے کس نے بتایا کہ یار ذرا جلدی آنا، ان کے لیے ذرا تویز وغیرہ لکھ دیں یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے تویز لے کے اس کو دیا، میں نے آ کر ساتھ ہی کسی کے کان میں کہہ دیا، میں نے کہا یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے، یہ مرنے والا۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس کے باپ کے بارے میں مجھے کسی نے ایسی بات بتائی، میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ مر جائے گا۔ میں کہا یہ مرے گا، کہتے اس کی بات، میں کہا بس اب چپ کر جو، وہاں سے نکلے، یقین مانے صرف یہ جب میرے بات کہنے کی بات تھی، 2 دن کے اندر جوان لڑکا فوت ہو گیا۔ اب دیکھو دائیں بازو چلا گیا، بیٹے جو ہوتے ہیں نا یہ دائیں اور بائیں بازو ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا نقصان ہے کہ جب آپ ماں باپ کو رلائیں گے نا، ماں باپ کو ستائیں گے، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولاد پہ دے گا نہیں، اور اگر اولاد دے گا تو وہ جوانی میں مر جائے گا۔ اب اس بات کا یہ بھی مقصد نہیں ہے، اگر جن کی اولاد نہیں ہے نا تو ان کو یہ نہ کہہ دینا کہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی، بیٹے ٹھیک ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال میں ملا، اور کئی نبی ایسے جن کی اولاد نہیں ہوئی، کئی صحابہ ایسے جن کی اولاد نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کے نافرمان تھے، یہ ان کی بات کرو کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا نقصان یہ ہے، تیسرا بڑا نقصان، سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. مرتے وقت زبان پہ کلمہ لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس نے ماں کو ستایا نا، ماں کو باپ کو ستایا ہے، لہٰذا کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خدا ہاتھ مان کر کہتا ہوں. ٹھیک ہے. ماں باپ اگر ناراض ہے نا تو منا لو. ٹھیک ہے. منا لو ماں باپ کو، آج موقع ہے، آج وقت ہے. ٹھیک ہے. آج ماتھے پہ آنکھیں نہ رکھو. یہی وہ ماں باپ، اللہ کی قسم ہم سے پوچھو نا، ہم صاحب اولاد ہیں. یقین مانو دنیا میں کوئی جانور، کوئی چیز کی کفالت کر رہا ہے اتنا مشکل نہیں ہے اتنا بچوں کو پالنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہے. یقین مانے بچے درد سر ہوتے ہیں. اچھا رات کو آپ سو رہے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، بچے جو نا جاگ پڑیں گے، رو پڑیں گے. باپ کی نیند خراب ہوئی کہ نہیں؟ ماں کی نیند خراب ہوئی نا. بلکہ باپ تو بے غم ہوتا ہے، باپ تو بادشاہ ہے. اگر بیٹا روئے گا نا تو باپ ایسے کرتا نا، بچے کو دھکا مار کے ماں اپنی بیوی کو کہتا ہے اس کو تو سام، ٹھیک ہے، اس کو تو جو نا دودھ شدھ پلا، جو بھی کر رہا ہے. اچھا ماں نے اٹھنا ہے، ماں سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، ماں بیمار ہو، اس کے باوجود بھی ماں نے بچے کی کیا کرنی؟ کفالت کرنی ہے. ماں کا آپریشن ہوا ہے، اس کے باوجود اس ماں جو ہے اپنے بچے کی کفالت کرتی ہے. اچھا یار ہم اتنے سال فراموش ہے کہ ہم وہ بچپن کی ساری یادیں بھول گئے. آپ کو پتا ہے آپ کا قریبی دوست کیوں نہ ہو، اللہ نہ کر اس کو فارغ ہو جائے اور آپ کو کہ یار آپ کا یہ قریبی دوست ہے، اس نے پخانہ کیا ہوا ہے، آپ ہاتھ کے ساتھ دھو دیں. مجھے قسم کھا کر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ اس کا پخانہ دھو دیں گے؟ بھائی دھو دیں گے؟ قطعاً نہیں دھوئیں گے. آپ کہیں گے یار مجھے بدبو آتی ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. قطعاً نہیں دھوئیں گے. مگر ماں کا دل دیکھو، ماں کا دل دیکھو. کھانا کھا رہی ہوگی، سخت بھوک لگی ہوگی، بچے نے پیشاب کر دیا، ماں کھانا چھوڑ دے گی، اپنے بچے کو اس وقت اپنے ہاتھوں سے اس کی پیشاب، اس کی گندگی غلاظت دھو کر واپس آئے گی، اور قطعاً یہ محسوس نہیں کرے گی کہ میں نے اپنے بچے کا نا وہ گندگی پاک کی ہے، بلکہ سینے کے ساتھ لگاتی ہے، سینے کے ساتھ. ٹھیک ہے. لقمہ ماں کے منہ میں جاتا ہے اور بچہ روتا ہے تو یقین مانے منہ سے نوارا نکال کر اپنے بچے کے منہ میں دے دیتی. ٹھیک ہے. بچہ بیمار ہے، ساری رات بچہ روتا ہے، ماں ساتھ روتی ہے. ماں کہاں سے روتی؟ ماں کا دل روتا ہے. یہ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے اور اتنا جری نہیں ہے جتنا دل کے آنسو سے بندہ جب روتا ہے نا تو وہ دل کو نقصان پہنچتا ہے. آنکھوں سے 2 4 5 10 آنسو نکلیں گے چپ ہوئے گا، مگر دل جب روتا ہے نا یہ چپ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا دل ختم ہو جاتے بچوں کو پالتے، اور پھر وہ موقع کہ جب بچے بڑے ہو جائے، پھر ماں باپ کو آنکھیں دکھائے تو ماں باپ کو کچھ نہیں یاد آتا. ماں باپ کو صرف بچپن یاد آتا کہ کاش اگر میرے بچے نے بڑے ہو کر یہی بننا تھا تو میں اس وقت اس کا غلط دبا کر مار کیوں نہ دیتا. آپ اگر کسی چیز پہ محنت کریں اور اس کے بعد وہ محنت آپ کی ضائع ہو جائے، رائے گاہ چلے جائے، آپ کیا کریں گے؟ انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان بکھر جاتا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کا باپ آپ سے راضی ہے نا تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، یقین مانے حدیث میں لکھا ہوا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. آدمی حج کر لے، آدمی عمرہ کر لے، آدمی کھانا کھلائے، آدمی مجلسوں میں جائے، آدمی محفل کرے، آدمی تقریر کرے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، حافظ بن جائے، محافظ بن جائے، مفسر بن جائے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو سب کچھ ضائع ہے. اگر یہ کروڑ آدمیوں کی کفالت کیوں نہیں کرتا، کروڑ آدمیوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتا، کروڑ غریبوں کو جہاں سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا، اگر باپ ناراض ہے نا تو اس کا سب کچھ ضائع ہے. کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، کسی قسم کی نیکی کوئی قابل قبول نہیں ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے. قرآن مجید میں بار اللہ تعالیٰ نے لکھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے آ رہے تھے، جنگ لڑ کر کافروں کے خلاف جنگ لڑ کر واپس آ رہے تھے. جب آئے ایک مقام جس کو کہتے ہیں ابوا کا مقام، یہاں پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دفن ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی، وہاں پر آپ کو دفنا دیا گیا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کہا کہ اے میرے صحابہ ایسے کرتے ہیں، اس راستے سے نہیں چلتے، ابوا کے مقام سے چلتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اپنے دل میں سوچا کیونکہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا آگ میں چلے جاؤ تو صحابہ کرام نے کبھی نہ پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آگ ہے ہم جل جائیں گے، بلکہ جانے کو وہ تیار تھے، سمندروں میں جانے کے لیے وہ تیار تھے. تو پیارے نبی کریم نے فرمایا کہ آج ابوا کے مقام سے چلتے ہیں. جب پیارے نبی کریم ابوا کے مقام پر آئے تو ایک مقام پر آئے تو اللہ کے نبی وہاں پہ زاروں قطار رو رہے ہیں.
حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی کی داڑھی کو ہم نے دیکھا آنسو سے تر تھی، تو جب صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا کہ قبر کے پاس رو رہے ہیں تو ہم بھی ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، ہم بھی رونا شروع کر دیے۔ تو جب روتے روتے اللہ کے نبی وہاں پر کئی ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور روئی جا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک داڑھی سے ہو کر کپڑے پر، کپڑے سے زمین پر گرتے جا رہے ہیں، نبوت کے قیمتی آنسو زمین پر گرے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو صحابہ کرام نے اٹھایا، ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ آپ یہاں پر بیٹھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قبرستان نہیں تھا، قبر ہو تو بندے کو پتہ چل جائے کہ یار قبرستان ہے، ضرور کا کوئی اللہ کے نبی کا کوئی رشتہ دار ہوگا، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا، کیونکہ جس وقت اللہ کے نبی کی والدہ وفات ہوئی تھی اس وقت ام ایمن اور اللہ کے نبی موجود تھے، بس اس کے علاوہ تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا۔ دفنانے والے، جنازہ پڑھانے والے، غسل دینے والے کون تھے؟ فرشتے تھے وہ، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں تھے۔ تو جب یہ واقع ہوا تو اللہ کے نبی کو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ بڑے رو رہے ہیں؟ فرمایا یہاں پر میری والدہ ہے، جب میں یہاں سے گزرا تو میری ماں کی مجھے یاد آ گئی، ماں کی منقطع یاد آ گئی، اس وجہ سے رو رہا ہوں، کاش میری ماں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، میں عشاء کی، میں محمد، اللہ کے نبی نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں محمد عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں محمد عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، تو آپ نے فرمایا قسم سے میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سن لیتا، میں نماز توڑ دیتا مگر اپنی ماں کی بات سن لیتا، اور میں کہتا لبیک لبیک یا امی، کہ اے اماں جان میں حاضر ہوں، کہیے گا کیا کہتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماں کسی کام سے منع کر دے، باپ کسی کام سے منع کر دے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ کام کرو گے آپ کے لیے وہ ثواب نہیں ہے، آپ کے لیے وہ ثواب نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کر دینا تو منع ہو جائے کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے نقصان ہے، کیونکہ ماں باپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب جب ڈاکٹر بلیڈ اٹھاتا ہے نا آپ کے جسم میں لگاتا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر بڑا ظالم آدمی ہے، سمجھ رہے میری بات، یہ بڑا ظالم آدمی ہے، میرے جسم میں ٹک لگانا چاہتا ہے، میرے جسم سے خون نکالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کا مقصد قطع نہیں ہے کہ میں آپ کے جسم کو تکلیف پہنچاؤں یا آپ کے جسم سے خون نکالو، قطع نہیں، بلکہ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میں اس کو وقتی طور پر تکلیف ہوگی، وقتی طور پر، مگر آنے والے وقت میں کیا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ ڈاکٹر آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہے نا، نقصان کے لیے تو نہیں کر رہا۔ یہی ماں باپ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی سوچ اور آپ کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، آپ کی جو سوچ کی دوربین ہے وہ قریب تک جاتی ہے، اور جو ماں باپ کے ذہن میں لگی ہوتی ہے وہ دور تک جاتی ہے۔ آپ کے مستقبل، آپ کے حال اور آپ کے ماضی پر، سارے کی ساری چیزوں پر ماں اور باپ کی نظر ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کہتے ہیں۔ آخری بات کہ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہے نا، آج ہی اٹھ کر جائیں اپنے ماں باپ کو منا لیں، ہاتھ جوڑ کر منائیں کہ ابو جی امی جی معاف کر دیں، آئندہ کے بعد ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے، کوئی ایسے حرکات و سکنات نہیں کریں گے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ بھائی وعدہ کریں اپنے ماں باپ کو منائیں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کریں بھائی، ہاتھ کھڑے کریں ایسے، سمجھ گئے بھائی؟ یہ وعدہ آپ نے میرے ساتھ کیا، اگر بابا آپ ناراض ہیں ٹھیک ہے، ان کو جا کے کہیں گے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں، آئندہ کے بعد ہم کوئی کام نہیں کریں، ان سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کو منانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی ہر بات کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ہم سے اللہ غلطی بتائی ہوئی اللہ معاف فرما۔ الہ العالمین یقیناً ہم نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی ہوگی، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، الہ العالمین اس مجلس میں سب کو گواہ بنا کر کہتی ہے اللہ ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو دین والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ سب کو یا اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان نوجوانوں کو بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو علماء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے اہل محلہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، گندے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، الہ العالمین ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین جب آخری وقت عالم رضا ہو یہ ببرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان پر جاری فرما۔